جب ہم علوم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات جان لیتے ہیں کہ علوم کی دو طرزیں دنیا میں رائج ہیں. علم کی ایک طرز یہ ہے کہ آدمی اقتصادی طور پر اسے سیکھ لیتا ہے. اقتصادی علوم کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن جب انسان اس علم کو سیکھنے کے لیے اس کے مروجہ حروف کی ترتیب اور اس کی گراف کو سیکھنا چاہے تو علم سیکھ لیتا ہے. یہ علوم جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے اسی مناسبت سے اس کا شعور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اور شعور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ اگر دنیا میں رائج تمام علوم پر نہیں لیکن زیادہ علوم پر تبصرہ کر سکتا ہے. یہ علم جو اقتصادی علم ہے ان کے شعور کو نہ صرف بیدار کرتا ہے بلکہ انسان میں شعوری سکت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جیسے جیسے انسانی شعور کی سکت بڑھتی ہے اسی مناسبت سے شعور کے اوپر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ شعور کے علاوہ کوئی اور شعور ہے جس شعور سے علم منتقل ہو رہا ہے. جہاں سے علم خیالات کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے جسے ماہرین نفسیات دانشور یہ سائنسداں لاشعور کا نام دیتے ہیں. اب یہ بات اس طرح بنی کہ انسان دو شعوروں سے مرکب ہے. ایک شعور وہ ہے جس سے عامت الناس واقف ہے اور ایک شعور وہ ہے جس سے عامت الناس متعارف نہیں ہے بلکہ دانشور جو لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں واقف ہے. شعور سے ہٹ کر الگ ایک شعور ہے. شعور سے جدا کرنے کے لیے اس کا نام لاشعور رکھا، یعنی ایسا شعور جو عامت الناس کے شعور سے ماورا ہے. اس شعور اور لاشعور میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں جن علوم کے اوپر تخلیقی عوامل کام کرتے ہیں. تخلیقی عوامل سے میری مراد ایجادات ہے. اب ہم یوں کہیں گے کہ آج کا سائنسداں دراصل انسان کے اندر موجود دوسرے شعور یعنی لاشعور سے واقف ہو گیا ہے. جب اس نے لاشعور کے اندر رہتے ہوئے فکر کی تحقیق و جستجو کی اور کسی شے کی کنہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو نتیجے میں ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ علم حصولی کے ضمن میں تفصیل بیان کی گئی ہے. اب ہم عام دنیاوی علوم سے ہٹ کر آسمانی علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب ہم آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں تو تاریخی شواہدات بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے علم اقتصادی سیکھا ہی نہیں. مقصد یہ کہ انہوں نے عامت الناس کے شعور میں رہتے ہوئے کوئی علم نہیں سیکھا، کوئی استاد نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود ان سے نوع انسانی کو جو علم حاصل ہوا وہ لاشعور یا شعور کے دائرے سے باہر کا علم ہے. انسان کے اندر ایک شعور اور دو لاشعور کام کرتے ہیں. پھر ہم آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن پاک کا پیش کیا ہوا علم سامنے لاتے ہیں اور قرآن پاک میں تفکر کر کے ایک ہستی نے اس علم کی نشاندہی کی کہ جس علم کی تمام پیغمبر نشاندہی نہ کر سکے. اب اس کو اس طرح کہیں گے کہ انسان کے اندر ایک شعور اور تین لاشعور کام کرتے ہیں. جب ہم شعور کے بعد دوسرا شعور یعنی لاشعور کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اس کی گہرائی میں تفکر کرتے ہیں تو ایجاد کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ایجادات آپ کے سامنے ہیں. ریڈیو، ٹی وی، ایٹم اور خلائی تصویر کے فارمولے. یہ ترقی، یہ تعمیر، یہ ایجادات دوسرے شعور کی کارفرمائی. جس شعور کو سائنسداں لاشعور کہتے ہیں اس ترقی میں اور ان ایجادات میں ایک بات بہت مطلب ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی ترقی، کوئی بھی ایجاد دنیا میں موجود وسائل سے باہر نہیں. وسائل ہیں تو ایجاد ہے، وسائل ہیں تو ترقی ہے. یعنی ہر ترقی وسائل کی محتاج ہے، چاہے وہ ایٹم بم ہو یا ہوائی جہاز ہو. خواہ کوئی بھی ایجاد ہو اس کا تعلق وسائل سے. اس کا مطلب یہ کہ لاشعور یعنی دوسرا شعور محتاج ہے وسائل کا. اب ہم جب تیسرے لاشعور میں اور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انبیاء کی ذات آتی ہے. ان کی ایجادات میں وسائل زیر بحث نہیں آتے. مثلا حضرت عیسیٰ کو قرآن پاک نے جس طرح متعارف کرایا ہے وہ اندھوں کو آنکھوں والا، گنجوں کو سر پر بال اگانے والا اور ہاتھ سے کوڑ کو ختم کرنے والا ہے. یہ ایسی ترقی ہے جس ترقی کو ترقی کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس کا نام معجزہ رکھا. ہم جب ترقی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ترقی میں وسائل زیر بحث آتے ہیں اور جب معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں تو وسائل زیر بحث نہیں آتے. یعنی انسان کے اندر تیسرا لاشعور وسائل کا محتاج نہیں ہے.
انبیاء کے بارے میں مراتب کا تعین کیا جاتا ہے کہ فلاں نبی کا مقام وہ آسمان ہے، یہ تیسرے لاشعور کے مراتب کا تذکرہ ہے، یہ تیسرے لاشعور کے مراتب کا تذکرہ ہے۔ یہ آسمانی حدیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان اور ساتواں آسمان، کسی فاصلے یہ سمت کا تعین نہیں ہے۔ یہ لاشعوری بیدار صلاحیتوں کا تذکرہ ہے، یعنی کسی نبی کے اندر تیسرا لاشعور کس حد تک متحرک کے بیدار ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا مقام متعین کیا جائے گا۔ آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلا مقام پہلا آسمان ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسرا آسمان اس کا مقام ہے۔ ان مقامات کے تعین سے ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے کہ تیسرے لاشعور کی جو سمتیں متعین ہیں یا صلاحیتیں ہیں وہ 6 ہیں، اور اگر گہرائی میں دیکھا جائے وہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے، آئندہ پھر وضاحت کریں گے۔ مختصر کسی نبی کا مقام دراصل لاشعوری مراتب کا تعین ہے۔ جب ہم مختصراً یہ کہ کسی نبی کا مقام دراصل لاشعوری مراتب کا تعین ہے، جب ہم اجرام سماوی ستاروں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمارے شعور اور لاشعور کی حدیں متصل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب شعور کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو شعور ناقص ہے، شعور چند سو گز سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے برعکس جب آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں پر ستاروں کو دیکھنا، چاندنی کی ٹھنڈک محسوس کرنا، سورج کی تپش سے متاثر ہونا، سورج کو دیکھنا، یہ دراصل اشارہ ہے کہ ہمارے شعور میں اتنی صنعت ہے کہ شعور لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب شعور لاشعور میں داخل ہو سکتا ہے تو لاشعور کے اندر تمام چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور وسائل کی گہرائی میں اتر کر شے کی کنہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی ایٹم کی تلاش کی تھیوری ہے۔ ہم جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اجرام سماوی کا ہیولہ ہمارے شعور کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن سیارہ کیا ہے، ستارہ کیا ہے، ان سیاروں کروں کے تفصیلی اجزاء کیا ہیں، ستاروں کے اندرونی بیرونی آثار و احوال کس طرح واقع ہیں، یہ بات شعور سے مخفی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ لاشعور پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اس فارمولے کے مطابق جب کسی نبی یا ولی کے شعور کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ولی کے اندر نبی کا لاشعور منتقل ہو جاتا ہے، اور جب کسی ولی کے اندر نبی کا لاشعور منتقل ہو کر اس کے لاشعور کو اطلاعات فراہم کرتا ہے تو ولی کے حواس اجرام کے اندرونی و بیرونی احوال کو پوری طرح دیکھتے، جانتے، سنتے اور چھوتے ہیں۔ اجرام کی تمام احوال کسی نبی یا ولی سے کرۂ ارض کے احوال کی طرح قریب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک عام بندہ زمین کے کرے پر بیٹھ کر کھلی آنکھوں اور ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کے اندرونی احوال سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ولی جس کو انبیاء کا علم، جس کو تیسرا شعور کہا گیا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر اشیاء زمین کی طرح سیاروں اور اجرام کے احوال، وہ بیرونی ہو یا اندرونی ہو، وہ دیکھتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ جس طرح شعور کی توانائی اور تربیت کے مدارج مختلف ہیں، اسی طرح لاشعور کی تربیت و توانائی یعنی لاشعور کی حدوں میں داخل ہونے کی طرزیں بھی مختلف ہیں۔ یہاں مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی کی نسبت زیادہ مرتب شعور رکھنے والا انسان کرۂ ارض کی حالات سے زیادہ باخبر ہوتا ہے، ان پر بہتر طریقے سے تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن ناقص شعور رکھنے والا انسان کرۂ ارض کے مسائل کو جاننے سے قاصر ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک 60 سالہ کسان ہے، اس نے اپنی زندگی ایک محدود رقبے میں گزاری، اس کی علمی صلاحیتیں کھیتی باڑی سے آگے نہیں بڑھی، اس کی عمر 60 سال ہے، وہ دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، اس نے شعوری زندگی میں 60 سالہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، بے شمار تجربات کیے ہیں، لیکن اگر
اس 60 سالہ بوڑھے کے سامنے ایٹم کی تھیوری بیان کی جائے تو وہ کچھ نہیں سمجھے گا. آپ اس کی مادری زبان میں آسان زبان میں سمجھائیں وہ قطع نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ اس کا شعور ناقص شعور ہے. اس کے برعکس پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جس نے اقتصادی علوم حاصل کر کے اپنے شعور کو توانا کر لیا ہے، اس کے سامنے تھیوری بیان کی جائے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے.